Hello and assalamu alaikum guys. Welcome to another video. Keep sharing, watching and subscribe my YouTube channel. This is me Zishan Ali and welcome to Zishan Ali official YouTube channel. آج کے دن میں جس شخصیت کے بارے میں بایوگرافی کرنے والا ہوں اس شخصیت کو کوئی ایسا انسان نہیں جو ان کو نہ جانتا ہو. شاعر مشرق، اردو اور فارسی کے عظیم شاعر، مفکر پاکستان کی قومی شاعر ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور ان کی وفات 21 اپریل 1938. 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے. اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے. شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور امت اسلام کی طرف تھا. علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا تھا. بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا. یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا. اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے. گو کہ انہوں نے اس نئے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن انہیں پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت حاصل کی. اس کے علاوہ جو ابھی میں بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ شاید ہی کچھ لوگ جانتے ہوں گے. والد کا خواب، علامہ اقبال کے والد صاحب نے خواب دیکھا تھا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ لک ودک میدان ہے، ایک سفید کبوتر براق فضا میں چکر لگا رہا ہے. کبھی اتنا نیچے اتر آتا ہے کہ بس اب زمین کی قسمت جاگی، اور کبھی ایسی اونچائی پکڑتا ہے کہ تارا بن کر آسمان سے جڑ گیا. ادھر بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب کے سب دیوانے ہو رہے ہیں مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا. کچھ وقت گزر گیا تو اچانک اس نے غوطہ لگایا اور میری جھولی میں آن گرا. آسمان سے زمین تک ایک قوس بن گئی. جب شیخ نور محمد جو کہ علامہ اقبال کے والد یہ خواب دیکھ کر اٹھے تو اپنے دل کو اس یقین سے بھرا ہو پایا کہ خدا انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو دین اسلام میں ایک بڑا نام پیدا کرے گا. اور اب بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی ولادت اور ابتدائی زندگی کے بارے میں. خاندان. اقبال کے والد شیخ نور محمد کشمیر کے سپر اور غازی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ان کی ایک جد نے اسلام قبول کیا. اقبال کے آباء و اجداد 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اول میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اور محلہ کھیتیاں میں آباد ہوئے. بزرگوں نے کشمیر چھوڑا تو سیالکوٹ میں آ بسے. شیخ نور محمد کے والد شیخ محمد رفیق نے محلہ کھٹیکا میں ایک مکان آباد کیا. اور اب بات کرتے ہیں ابتدائی تعلیم کے بارے میں. شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے. بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے. سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے. اقبال بسم اللہ کی عمر کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے. مولانا ابو عبداللہ غلام حسن محلہ شوالہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے. شیخ نور محمد کا وہاں آنا جانا تھا. یہاں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا. حسب دستور قرآن شریف سے ابتدائی تعلیم اور تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ شہر کے ایک نامور عالم مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے. ایک بچے کو بیٹھے دیکھا کہ صورت سے عظمت اور سعادت کی پہلی جوت چمکتی نظر آ رہی تھی. پوچھا کہ کس کا بچہ ہے. معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے. دونوں آپس میں قریبی واقف تھے. مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی بہت ضروری ہے. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے. کچھ دن تک تو شیخ نور محمد پس و پیش رہا مگر جب دوسری طرف سے اصرار بڑھتا چلا گیا تو اقبال کو میر حسن کے سپرد کر دیا. ان کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر کے قریب ہی کوچہ میر حسام الدین میں تھا جہاں اقبال نے اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا. 3 سال گزر گئے. اس دوران میں سید میر حسن نے اسکاچ مشن اسکول میں بھی پڑھانا شروع کر دیا. اقبال بھی وہیں داخل ہو گئے مگر پرانے معمولات اپنی جگہ رہے. اسکول سے آتے تو استاد کی خدمت میں پہنچ جاتے. میر حسن ان کے عظیم استادوں کی یادگار تھے جن کے لیے زندگی کا بس ایک مقصد ہوا کرتا تھا، پڑھنا اور پڑھانا. لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا میری کتاب خوانی کا نام نہیں. اس اچھے زمانے میں استاد مرشد ہوا کرتا تھا.
اس کے بعد اگر بات کی جائے اعلیٰ تعلیم کے بارے میں تو 6 مئی 1993 میں اقبال نے میٹرک کیا، 1895 میں اقبال نے ایف اے کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں بی اے کی کلاس میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے اورینٹل کالج جاتے، جہاں مولانا فیض الحسن ایسے بے مثال استاد تشریف رکھتے تھے اس وقت۔ 1898 میں اقبال نے بی اے پاس کیا اور ایم اے فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ یہاں پروفیسر ڈبلیو آرنلڈ کا تعلق میسر آیا، جنہوں نے آگے چل کر اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا ایک حتمی رخ متعین کر دیا۔ مارچ 1899 میں ایم اے کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اس دوران میں شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر مشاعروں میں نہ جاتے تھے۔ نومبر 1899 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امین الدین کے مکان پر ایک محفل مشاعرہ میں کھینچ لے گئے۔ بڑے بڑے سکہ بند اساتذہ شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت شریک تھے۔ سننے والوں کو بھی ایک ہجوم تھا۔ اقبال چونکہ بالکل نئے تھے، اس لیے ان کا نام مبتدیوں کے دور میں پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی۔ جب اس شعر پر پہنچے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ تو جب علامہ اقبال اس شعر پہ پہنچے تو اچھے استاد اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے مزید تعلیم اور سفر یورپ کے بارے میں تو 25 دسمبر 1905 کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالرز کی حیثیت سے لیے گئے تھے، اس لیے ان کے لیے عام طالب علموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی۔ قیام کا بندوبست کالج سے باہر کیا۔ ابھی یہاں آئے ہوئے 1 مہینے سے کچھ اوپر ہوا تھا تو بعد میں آپ جرمنی چلے گئے، جہاں میونخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اور اگر اب بات کی جائے علامہ اقبال کے مزار کے بارے میں تو اس میں بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھی باتیں ہیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ وہ ان میں سے کچھ ہی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گا، کیونکہ زیادہ باتیں معلوم نہیں، جو میرا نالج ہے اس کے مطابق کچھ ہی باتیں شیئر کر سکوں گا۔ اگر بات کی جائے علامہ اقبال کے اندرون مزار تو جو چھت پر حاشیائی حصے میں چاروں طرف علامہ اقبال کی کتاب زبور عجم سے منتخب کی گئی 6 اشعار پر مشتمل مکمل غرض جو غزل ہے نا وہ درج ہے۔ چھت کے مغربی حصے پر پہلے 2 شعر، جنوبی حصے پر تیسرا شعر، مشرقی حصے پر چوتھا اور 5واں، جبکہ شمالی حصے پر مقطع کندہ ہے۔ اور اگر ان شعر کے اب لوگ بات کی جائے تشریح کے بارے میں ترجمہ کر دیتے ہیں۔ میری سانس کو باد بہاراں کسی صفت عطا ہوئی ہے، اور گھاس کے تنکوں کو میرے اشکوں نے چنبیلی کی سی مہک عطا کی ہے۔ اور نمبر 2، صحرا نشیں لالا کے نمود میرے لہو سے ہوئی ہے، اس طور پر کہ جیسے ایک بڑا پیالہ یقوت جسے سرخ رنگ کی شراب سے بھر دیا گیا ہو۔ نمبر 3، میں اس قدر بلند پرواز ہوں کہ آسمانوں میں فرشتوں نے مجھے 1000 بار زیر دام لانے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 4، آدم خاکی کا فروغ نئے نئے کاموں سے ہے، جبکہ چاند ستارے اپنی پرانی روش پر چل رہے ہیں۔ اس زمانے میں دست کلیم آستینوں میں چھپا ہے، اس لیے میں نے اپنا چراغ جلایا ہے۔ نمبر 6، رب کے آگے سجدہ ریز ہو اور شاہانے وقت سے سر وقار نہ رکھو کہ آزمائش میں ہمارے اسلاف یہی کرتے رہے ہیں۔ یہ اشعار سنگ موسیٰ سے ہی پچی کیے گئے ہیں۔ مشہور خطاط ابن پروین رقم نے ان کے اشعار کو اس قدر حسن و زیبائی کے ساتھ رقم کیا ہے کہ 1950 میں جب رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران مرزا اقبال پر فاتح خوانی کے لیے آئے، مزار اقبال پر فاتح خوانی کے لیے آئے تو ان کے اشعار کو دیکھ کر بے ساختہ ان کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا، خوش خطی خوب است۔ تو گائز، اگر آپ کو بایوگرافی آف ڈاکٹر علامہ اقبال
اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب. انشاءاللہ مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہے گا. اور اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.